أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما 25ویں پارے کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو چیز بھی کومپل میں سے نکلتی ہے، یعنی پھلوں پر جو پھول آتا ہے، ابھی وہ پھل بنا نہیں ہوتا، اس پھول میں سے جب وہ پھل بنتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے اور مادہ جو کچھ جنتی ہے یہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا این شرکائی، اللہ فرمائیں گے میرے شریک کہاں ہیں، یعنی تمہارے بت جنہیں تم میرا شریک سمجھا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو حیران ہو کے کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں ہیں، اور ما منا من شہید، ہم میں سے تو کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جو بتوں کی پوجا کرتا ہو۔ اس وقت یہ انکار کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان خیر مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، لیکن اگر کبھی اللہ اس کو شر دے دے، یعنی کوئی تکلیف دے دے، کوئی حالات برے آ جائیں تو فیئوس قنوط، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دیتا ہے تو بڑا خوش ہو کے کہتا ہے ھذا لی، ہاں یہ میرا حق بنتا تھا اور میرا نہیں خیال کہ قیامت آئے گی۔ پھر کہتا ہے کہ اگر قیامت آئی میں رب کے پاس لوٹا تو ان لی عندہ للحسنی، تو وہاں پر بھی بھلائیاں میرے ہی لیے ہوں گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان کافروں کو بتائیں گے کہ تم کیا کیا عمل کر کے آئے تھے، اور پھر ان کو ان اعمال کے بدلے میں سخت عذاب دیا جائے گا۔ انسان ہر وقت اللہ سے مانگتا بھی ہے اور اعراض بھی کر جاتا ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری بھی نہیں کرتا اور اللہ سے رحمت بھی مانگتا ہے۔ آگے سورہ شورى کا آغاز ہو رہا ہے، حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جس طرح آپ کی طرف وحی بھیجی گئی، آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی اللہ نے وحی بھیجی تھی۔ زمین و آسمان میں جو کچھ وہ سب اللہ کا۔ آسمان قریب ہے کہ فرشتوں کے بوجھ سے وہ پھٹ جائے، یعنی اتنا فرشتہ ہے کہ ان کے بوجھ سے آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پھٹنے نہیں دیتا۔ اور فرشتے اللہ کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم نے آپ پر وحی بھیجی قرآن کریم عربی زبان میں، تاکہ آپ مکہ والوں کو تبلیغ فرمائیں، اور مکہ کے اطراف میں جتنے عرب ہیں ان کو بھی آپ تبلیغ فرمائیں، اور قیامت کے دن سے ان کو ڈرائیں جس دن کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک کر دیتا، یعنی سب کو نیک بنا دیتا، سب جنتی ہوتے، لیکن اللہ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ، پھر اللہ نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا، یعنی بیوی بنائی، اور جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، اور تمہیں دنیا میں اللہ نے پھیلا دیا، یعنی بہت بڑی تعداد بنا دی۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہر بات کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ زمین و آسمان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جس کو چاہے رزق زیادہ دے،
جس کو چاہے رزق کم دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے دین بھیجا اور اس کا حکم نوح علیہ السلام کے ذریعے بھی دیا، پھر آپ پر بھی وحی کی، اور ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ان سب کے ذریعے جو دین بھیجا اس میں حکم یہ تھا ان اقیم الدین، دین پر قائم رہو، تفرقوں میں نہ پڑو۔ اور یہ دین کی دعوت مشرکوں کے لیے بہت عجیب تھی، یعنی انہیں تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ کی توحید کی دعوت کیوں دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے علم ہونے کے باوجود بغاوت اور ضد کی وجہ سے آپس میں اختلاف کیا، اور جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد، یعنی نبی چلے گئے، امتیوں نے کتاب کو صحیح نہیں سنبھالا اور اس میں شک شبہ کرنے لگے۔ لہٰذا آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ فدعو، دعوت دیجیے، واستقم کما امرت، جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا اس پر قائم رہیے، اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے، اور یوں کہیے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اللہ نے کتاب میں جو کچھ نازل کیا میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں لوگوں کے درمیان عدل سے کام لوں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ یعنی نبی کی تبلیغ کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانے گا تو وہ نہ اللہ کا نقصان کر رہا ہے نہ نبی کا نقصان کر رہا ہے۔ جو جیسے عمل کرے گا قیامت کے اسے خود بھگتنا پڑے گا۔ لا حجت بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ اللہ لطیف بعبادی، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور جس کو چاہتا ہے خوب رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، العزیز، غالب ہے ہر چیز پر۔ اس آیت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ یہ آیت پڑھا کرے، اللہ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی جو اس آیت کو 70 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت میں ثواب چاہتا ہے ہم اس کو ثواب دے دیں گے، بڑھا چڑھا کے دیں گے، اور جو دنیا میں بدلہ چاہتا ہے ہم دنیا میں تو دے دیں گے لیکن پھر آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی جو آدمی نیک عمل کر کے یہ چاہے کہ مجھے دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے، اگر اللہ نے چاہا دنیا میں بدلہ دے دیا تو آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے آخرت میں اللہ سے مانگنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے آخرت میں بھی بدلہ دے دیتا ہے اور دنیا میں بھی دے دیتا ہے، تو اس لیے مانگنا آخرت میں چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، انہیں وہ سب کچھ ملے گا جو رب کے ہاں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور جو شخص اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ باطل کو مٹاتا ہے، حق کو باقی رکھتا ہے۔ وقتی طور پہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ حق کمزور ہے اور باطل دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، جس طرح آپ دنیا کے حالات دیکھ لیں کہ ہمیں لگتا یوں ہے کہ جیسے یہودی غالب ہیں اور مسلمان فلسطین والے مغلوب ہیں، وہ بیچارے ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ ہار گئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں یوں لگتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ باطل کو ذلیل اور رسوا کر دے گا اور حق والوں کو فتح عطا کرے گا۔ اللہ وہ ہے جو اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ ہی بارش برساتا ہے، اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، پھر جتنے جاندار دنیا میں ہیں ان سب کو پھیلانے والا، بنانے والا وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے
کہ ان سب کو جمع کر لے، یعنی جس طرح پوری دنیا میں اللہ نے 8 ارب سے زیادہ انسان پھیلا دیے، جاندار پھیلا دیے، جانور پھیلا دیے، جو اللہ ان کو بنانے پر قادر، وہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ابھی تو بہت سارے گناہوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں، ہر گناہ کی وجہ سے ہم پکڑ نہیں کرتے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دریاؤں میں یہ جہاز، کشتیاں چلتی ہیں، اور یہ بحری جہاز تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑ ہوں۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، اور ہوا رک جائے تو یہ جہاز بھی نہ چل سکے، یہ کشتیاں بھی نہ چل سکیں۔ اللہ اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی غصہ دلاتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اپنے رب کی بات کو مانتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان پہ کوئی ظلم کرے تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں، یعنی انتقام لیتے ہیں، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی لیتے ہیں جتنی کسی نے برائی کی ہو۔ اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو معاف بھی کر دیتے ہیں اور صلح بھی کر لیتے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی دنیا میں تو بظاہر ایسا ہوگا کہ کہیں گے یہ اس نے صلح کر لی تھی، ہار گیا، ڈرپوک تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اس فعل پر میں اجر دوں گا اس کو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس پر ظلم ہوا اور اس نے انتقام لیا تو اس کو الزام نہیں دے سکتے، مظلوم کو الزام نہیں دے سکتے، الزام تو اس کے ذمے ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا۔ آج دنیا کا حال یہی ہوا پڑا ہے کہ کافر مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، فلسطین میں بھی، کشمیر میں بھی، عراق میں بھی، جگہ جگہ آپ دیکھیں کافر ظلم کرتے ہیں، اور جب مسلمان بدلہ لیتے ہیں تو پھر الٹا مسلمانوں کو الزام دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ الزام ظالم کو دینا چاہیے، مظلوم کو نہیں دینا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو صبر کر جائے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ استجیبوا لربکم، اللہ کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نے پھر لوٹ کے نہیں جانا، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے اپنے رب کی بات مان لو۔ اور 7ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ پورے جہاں کی قیامت الگ ہے اور ہر انسان کی قیامت الگ ہے۔ تو جب میری موت آئی تو میری تو قیامت شروع ہو گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے اپنے رب کی بات مان لو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو اللہ چاہے بیٹے عطا کرے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا اللہ جس کو چاہے بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ چاہے بانجھ کر دے، نہ اسے بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے، ہر چیز پر اللہ قادر بھی ہے۔ سورہ زخرف کا آغاز ہو رہا ہے حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے نبی بھیجے تھے جن کا لوگوں نے مذاق اڑایا۔ پہلے بھی نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا اور اس میں راستے بنا دیے تاکہ تم ان راستوں کی رہنمائی حاصل کر سکو۔ آسمان سے بارش اللہ برساتا ہے، مردہ زمین کو زندہ اللہ کرتا ہے، اور پھر ہر چیز کا جوڑا اللہ بناتا ہے۔ کشتی اللہ نے بنائی ہے، جانور اللہ نے بنائے ہیں جن پہ تم سواری کرتے ہو، اور جب تم ان کی پشت پہ سوار ہو جاؤ اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور یوں کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ اللہ خود سکھا رہے ہیں کہ سواری پہ سوار ہو کر یہ دعا پڑھا کرو
یعنی اے اللہ اس سواری پر میرا اختیار نہیں تھا، یہ تو آپ کے فضل سے یہ سواری میرے تابع ہوئی ہے اور ہم نے لوٹ کر آپ ہی کی طرف جانا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جب کسی کو خوشخبری سنائی جائے کہ تیرے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو ظل وجہہ مسودًا، چہرہ مرجھا جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے اور سینے میں کڑن محسوس کرتا ہے۔ یہ 14ویں پارے میں بھی گزر چکا، اور فرمایا کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اور اپنی حالت یہ ہے کہ بیٹی کی خبر ملے تو چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ اشہدوا خلقہم، جب اللہ فرشتے بنا رہا تھا تو کیا یہ وہاں موجود تھے؟ اللہ کہتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے ایسی باتیں کیوں کی تھی۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب ملی ہے تمہیں، اس کتاب پر عمل کرو، پہلے لوگوں کو بھی کتاب دی گئی کہ اس پہ عمل کرو، تو آگے سے کہتے تھے کہ نہیں، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، بس ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا اننی براء مما تعبدون، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے ہدایت عطا کی ہے۔ پھر بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو نازل کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا؟ یعنی آپ تو یتیم ہیں تو آپ پر کیوں نازل کیا؟ یہ جو دو بڑی بستیاں ہیں یعنی مکہ اور طائف، ان میں سے کسی بڑے سردار پہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا؟ اس پہ اللہ فرماتے ہیں کیا تیری رب کی رحمت ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ جس کو چاہیں نبوت دیں؟ فرمایا نہیں، رحمت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہیں نبوت دیں، جس کو چاہیں مال و دولت دیں، اور ہم دنیا میں درجات اوپر نیچے رکھتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کا حساب کریں، اور لوگ اس پر مذاق سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ مسلمان بیچارے بھٹک جائیں گے تو ہم کافروں کو دنیا ہی میں اتنی دولت دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں سونے چاندی کی ہوتی، سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتی، ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے بیڈ جو ہیں یہ بھی سونے چاندی کے ہوتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر انسان ہے، انسان کا دل جو ہے وہ للچاتا ہے۔ ابھی تو اللہ نے کافروں کو کچھ بھی نہیں دیا، بہت کم دیا ہے، اور ابھی بھی لوگ کافر ہونے کو تیار ہوتے ہیں، مسلمان بننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہتے دیکھو جی وہ کافر ہیں، ان کا ملک کتنا اچھا ہے، ان کی رہائشیں کتنی اچھی ہیں، ان کی گاڑیاں کتنی اچھی ہیں۔ اللہ کہتے تم ادھر نظریں اٹھا کے کیوں دیکھتے ہو؟ یہ تو کچھ بھی میں نے نہیں دیا، اگر تمہاری فکر نہ ہوتی تو میں ان کو اتنی دنیا میں دولت دیتا کہ ان کی چیزیں سونے چاندی کی ہوتی، لیکن اللہ نے ہم جیسے کمزور ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ کافروں کو ابھی اتنا کچھ نہیں دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں اور شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور شیطان ان کو رب کے راستے سے روکتا ہے، اور یہ اس کو سمجھتا ہے کہ ہم ہدایت پہ چل رہے ہیں۔ اور جب یہ ہمارے پاس آئیں گے اس وقت یہ لوگ کہیں گے کاش میرے اور شیطان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ اس وقت کوئی کام ان کے کام نہیں آئے گا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، قرآن کریم میں آپ کا ذکر بھی ہے، آپ کی قوم کا ذکر بھی ہے، یعنی عرب لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا۔ تو وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ جس طرح سورہ تکاثر کے آخر میں ہے کہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ جو ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اس کے ایک ایک گھونٹ کا حساب ہوگا کہ ہم نے تمہیں نعمت دی تھی، تم نے شکر ادا کیا کہ نہیں کیا۔ تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک کا ذکر قرآن میں ہونا یہ نعمت ہے،
اور مکہ والوں کا ذکر قرآن میں ہونا یہ نعمت ہے، اور نعمت کے بارے میں تو پوچھا جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ہارون اس کے فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا تھوڑا سا ذکر ہے کہ وہ فرعون کہنے لگا یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگا بلاؤ اپنے رب کو، یعنی پکارو اپنے رب کو جو اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ جو عذاب ہم پہ آ رہا ہے یہ عذاب ہٹ جائے، ہم ہدایت لے آئیں گے، یعنی کلمہ پڑھ دیں گے۔ لیکن جب عذاب ہٹا دیا جاتا تو وعدہ خلافی کرتے۔ پھر فرعون نے اپنی قوم سے ایک دفعہ یوں کہا الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے؟ یہ نہریں میرے حکم سے نہیں چل رہی؟ تم دیکھتے نہیں؟ اب مجھے بتاؤ کہ میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ بہتر ہے؟ ہوا مہین، مہین کا ویسے تو معنی ہوتا ہے ذلت والا، لیکن نبی کے بارے میں کافر تو کہہ سکتا ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو وقت کا بادشاہ ہے اور ایک وہ موسیٰ ہے جو وقت کا بادشاہ نہیں ہے۔ تو تم بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے؟ ولا یکاد یبین، اور یہ موسیٰ تو ایسا ہے جو صاف بات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے زبان میں لکنت تھی تو تھوڑا سا رک رک کے بات کرتے تھے۔ پھر کہنے لگا کہ دیکھو میرے پاس سونے کے کنگن ہیں، تو اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں، یا اس کے پاس فرشتے کیوں نہیں؟ اس نے قوم کو بہکایا تو قوم اس کے پیچھے چلی۔ پھر ہمیں غصہ آیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور انتقام یوں لیا کہ فرعون اور اس کی قوم کو ہم نے زمین میں غرق کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب مثال بیان کی جائے، یعنی ان کا نام لیا جائے، تو یہ کافر بڑے اچھلتے ہیں۔ یہ اصل میں 17ویں پارے میں سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں ایک آیت گزری کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ کافرو تم بھی اور تمہارے بت بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ اس پر پھر مشرک بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اچھا ہمارے بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ بھی جہنم کا ایندھن ہے؟ تو جو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے۔ پھر اس بات پر وہ اچھلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہرگز نہیں ہے، جو ہمارے نیک بندے ہیں خاص طور پر جو انبیاء ہیں وہ تو سارے جنتی لوگ ہیں، اور ہم نے اپنے اس بندے پر انعام کیا، بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اس کو مثال بنا دیا۔ اور رہی یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ تو ہمارے کوئی مشکل ہی نہیں، ہم تو چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کر سکتے۔ اللہ چاہے تو انسان کی آگے اولاد ایسی بنا دے جو فرشتے بن جائیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب دجال آئے گا تو آپ دجال کو قتل کرنے کے لیے دنیا میں آئیں گے تو آپ قیامت کی نشانی ہوں گی، اس میں شک نہ کرنا بالکل بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا میں جو دوستیاں ہیں یہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گے۔ جو دنیا کی بنیاد پر دوستیاں ہیں یہ دوستیاں قیامت کے دن دوستیاں نہیں رہیں گی بلکہ یہ دشمنی میں بدل جائیں گی۔ الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے، یعنی وہ دیندار لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں صرف دین کی وجہ سے، وہ قیامت کے دن بھی دوست رہیں گے۔ اور جن کی دوستیاں دنیا کی وجہ سے ہیں، قیامت کے دن آتے ہی ان کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا کہ جنتی وہاں جائیں گے اور جنت کا وارث ہم ان کو بنائیں گے۔ پھر جہنم کا ذکر بھی کیا کہ جہنمی جو ہے جہنم کے داروغہ کو، اس کا نام ہے مالک، اسے کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہہ ہمیں موت دے دے، یعنی جہنم کی زندگی سے بہتر ہے کہ ہمیں موت دے دے۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ یہی رہنا پڑے گا، اب تم پر موت نہیں آ سکتی۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہیے ان کان للرحمن ولد،
اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا، لیکن اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، جو اللہ کی اولاد مانے وہ مشرک ہے۔ اللہ تو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، عرش کا رب ہے، اور اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں بھی خدا ہے، زمین میں بھی خدا ہے، یعنی ہر جگہ خدائی اللہ کی چلتی ہے۔ آگے سورہ دخان کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن مجید کو ہم نے برکتوں والی رات میں نازل کیا، یعنی لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو نازل کیا، اور اس رات میں مختلف احکام جو ہوتے ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں، یعنی اگلے سال جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ سب لکھا بھی جاتا ہے اور فرشتوں کے حوالے بھی کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جب آسمان پر دھواں دیکھیں گے اور وہ دھواں ان کو ڈھانپ لے گا، اس وقت ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم سے عذاب کو ہٹا دے، ہم ایمان لانے والے ہیں، یعنی ایمان لے آئیں گے، آپ عذاب کو ہٹا دیں۔ اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرما گئے تو تقریباً 5 سال تک مکہ میں بارش نہیں ہوئی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے نہ فصل نہ پھل، یہاں تک نوبت آ گئی کہ مرے ہوئے جانور کھانا شروع کر دیے زندگی بچانے کے لیے۔ پھر یہ تنگ آئے اور نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ سے معافی مانگی اور آپ سے دعا کی درخواست کی، پھر آپ نے دعا کی تو بارش برسی۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ جو 5 سال کا عرصہ تھا جس میں بارش نہیں ہوئی، گرد و غبار اڑتا تھا اور بھوک کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا ہوتا تھا، اس وقت یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے، اللہ یہ عذاب ہٹا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ قیامت سے پہلے ہوگا، بالکل قیامت جب قریب آ جائے گی تو اس وقت ایک دھواں پھیلے گا جو لوگوں کی آنکھوں کے آگے آ جائے گا، اس دھوئیں سے تنگ آ کے لوگ کہیں گے کہ اللہ عذاب ہٹا لے، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ غرق ہوئے تو فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ ان کافروں کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اور احادیث میں بھی ذکر ہے، کہ جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ آسمان کا وہ حصہ روتا ہے جہاں سے اس کا رزق آیا کرتا تھا، اور نیک اعمال اوپر جایا کرتے تھے، وہ حصہ آسمان کا روتا ہے، اور زمین کا وہ حصہ روتا ہے جس پر یہ عبادت کیا کرتا تھا۔ اور جب کوئی گناہگار مرتا ہے تو نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا بھی دیتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا بھی دیتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو درس قرآن لاہور میں انہوں نے شروع کیا تھا، تو بہت دنیا ان کی مرید بھی تھی، جنازہ بہت بڑا تھا۔ دیکھنے والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کی میت کو جب وہاں سے شیرہ والا گیٹ سے اٹھایا گیا تو آپ کی میت میانی قبرستان پہنچ چکی تھی، اور پیچھے والا مجمع ابھی شیرہ والا گیٹ تھا، یعنی اتنا بڑا مجمع تھا۔ اور جنازہ پڑھانے والے حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ الحدیث اسے کہتے ہیں جس کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہوں۔ پاکستان میں ابھی تک ایک ہی شخصیت گزری ہے، حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب جنازے کا وقت آیا تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، بوندا باندی شروع ہوئی، تو حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اور لوگوں قرآن کی آیت ذہن میں رکھو، آج لاہوری کے جانے پہ آسمان رو رہا ہے، کیونکہ احادیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ نیک آدمی کے جانے پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان شجرۃ الزقوم، زقوم ایک درخت ہے، طعام الاسیم، یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی، اور یہ کل محل،
یہ ایسے ہے جیسے لک ہوتی ہے، یہ سڑکوں میں جیسے لک ڈالتے ہیں، اس کا ذائقہ یوں لک کی طرح ہوگا، اور اس سے یہ پیٹ بھریں گے اور انہیں پکڑ کر جہنم کے وسط میں پھینکا جائے گا، اور ان کے سروں پر تیز گرم پانی پھینکا جائے گا اور کہا جائے گا ذق، اب عذاب چکھ، انک انت العزیز، تو بڑا دنیا میں اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا تھا، بڑا اپنے آپ کو تو سمجھتا تھا کہ میں تو بڑا عزت والا ہوں۔ یہ دنیا کی عزتیں کچھ نہیں، اصل عزت یہ ہے کہ اللہ عزت دے، اللہ راضی ہو جائے، یہ عزت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے بعد سورہ جاسیہ، اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور جو لوگ نافرمان ہیں ان کا ذکر فرمایا، ان پر جو جہنم کا عذاب ہوگا اس کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ نے اپنے نیک بندوں پر جو نعمتیں فرمائی ان نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا، اور پھر بتایا کہ جو نیک عمل کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، جو برے کام کرتا ہے اس کا اپنا نقصان ہوگا، اور تم سب نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب بھی دی، دانائی عقل مندی بھی دی، نبوت بھی دی، پاکیزہ رزق بھی دیا، اور بنی اسرائیل کو جہان والوں پر ہم نے فضیلت بھی دی، اور پھر ان کو ہم نے شریعت بھی دی کہ اس شریعت پر عمل کرو اور جاہلوں کے پیچھے نہ چلو، یہ ہمیں بھی حکم ہے۔ آج ہمیں یہی کہا جاتا ہے نا، اکثریت دیکھو کیا کہہ رہی ہے، اور جی فلاں کو پوچھو وہ کیا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جاہلوں کے پیچھے نہیں چلنا، دینداروں کے پیچھے چلو۔ جس فیلڈ کا کوئی ماہر ہے اس ماہر سے پوچھو کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ جو فیلڈ کا ماہر نہیں ہوتا لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور یہ پھر نقصان ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بالکل ٹھیک بنایا، قیامت کے دن ایک ایک عمل کا بدلہ دے گا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہش کو اپنا خدا سمجھتا ہے کہ جو میں چاہوں وہ ہونا چاہیے؟ یہ تو خدائی دعویٰ ہے، یہ تو خدا ایسا کر سکتا ہے، انسان تو نہیں کر سکتا۔ تو اپنی خواہشات کو خدا سمجھ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو گمراہ کرتا ہے، اس کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، کیوں قرآن میں بار بار یہی ذکر ہے، تو جب قرآن کی تلاوت کی جاتی، اب جواب تو کوئی ہوتا نہیں ان کے پاس، تو کافر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ائتوا بآبائنا، اگر آپ سچے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اب کیسا فضول سوال ہے بھائی، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن زندہ کروں گا، ابھی قیامت تو نہیں آئی۔ اگر قیامت آ جائے اور تم زندہ ہو جاؤ، تمہارے ماں باپ زندہ نہ ہو تو پھر اعتراض کرو نا، ابھی تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب آپ ان کو کہیے اللہ یحییکم، تمہیں زندگی اللہ نے دی ہے، تمہیں موت اللہ دے گا، پھر قیامت کے دن تم سب کو جمع اللہ کرے گا۔ پھر قیامت کے دن ہر امت کو دیکھو گے، یعنی لوگوں کو دیکھو گے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، جس طرح گھٹنے زمین پہ ٹیکے ہوں اور پاؤں کا پنجہ لگایا ہوا ہو، اور بندہ بعض دفعہ پریشان ہوتا ہے، یوں سارے یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے سامنے کتاب لائی جائے گی، یعنی نامہ اعمال، اور وہ کتاب بالکل سچ بولے گی، جو جو دنیا میں کیا ہے وہ سب کچھ وہ کھول کے سامنے رکھ دے گی۔ پھر ایمان والے نیک عمل والے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ کامیاب ہوں گے، اور کافروں سے پوچھا جائے گا کیا میری آیات کی تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ وہ کہیں گے بے شک کی جاتی تھی۔ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ ان وعد اللہ حق، یعنی جب ان کافروں سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آ کے رہے گی، تو تم لوگ کہا کرتے تھے ہمیں نہیں پتہ قیامت کیا چیز ہے، اور ہمارا نہیں خیال کہ قیامت آئے گی۔ پھر ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن جس طرح تم نے دنیا میں قیامت کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، یعنی آج تم پر ہم رحمت نہیں کریں گے بلکہ تمہیں جہنم میں پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ فللہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کی، جو آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، تمام جہانوں کا رب، زمین و آسمان میں بڑائیاں صرف اللہ کی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بڑائیاں نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو کہ میرے پاس 4 پیسے ہیں میں بڑا ہوں، یا میرے پاس کرسی ہے میں بڑا ہوں۔ اللہ کہتے نہیں، بڑائیاں رب کے پاس ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے دشمن کو کب پکڑنا ہے اور اپنے بندوں کو کب نوازنا ہے، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔